اولم یتفکروا، کیا اب تک انہوں نے غور و تفکر نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے جو صاحب ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان کی طرف انہی میں سے پیغمبر بنا کے مبعوث کیے گئے ہیں، ان پر کوئی جنوں کا اثر نہیں ہے، وہ مجنون نہیں ہے، دیوانے نہیں ہیں۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو نہیں ہے مگر کھلا ڈر سنانے والے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ماضی میں آلموسٹ 13 سال مکی دور کے موجود ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شروع میں جن لوگوں کو یہ وہم لاحق ہو گیا تھا کہ نبی الاسلام کے اوپر کوئی آسیب کے اثرات ہو گئے ہیں، تو اب تو ان کا یہ وہم اتر جانا چاہیے کہ 13 سال آپ کی زندگی کا ایک کریکٹر بھی اب ان کے سامنے اعلان نبوت کے بعد کا، پھر قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محکم دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ بھی سامنے ہے کہ کوئی مجنون شخص تو اس طرح کی باتیں کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں بھی جو شخص ذہنی توازن کھو بیٹھے یا اس کے اوپر کوئی آسیب کا اثر ہو جائے، جنات کا اثر ہو جائے، تو وہ کچھ عرصے میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ، اس کا ذہنی توازن درست نہیں رہا، یا اس کے اوپر کوئی ایسی چیز کا اثر ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن 13 سال کے اندر ایسا کلام کہ شعراء اپنا کلام پھاڑ دیں، فصاحت اور بلاغت کے اندر کوئی شخص ایسے شخص کا مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر حد تو حد، صحیح مسلم میں جو ضماد نامی ایک شخص تھا جو جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، عربی میں ضماد کہتے ہیں ضاد کے ساتھ، وہ مکے میں کہیں آیا تو لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ کا علاج کر دو، محمد کا، ظاہر ہے وہ تو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے لے چلو ان کے پاس، اور وہ نبی الاسلام کے پاس آیا اور عرض کی کہ میں علاج کرنا جانتا ہوں آسیب کا، جنات کا، تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں۔ بیسیکلی تو علاج کروانے آیا تھا وہ، اللہ نے اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ نے بھی اس بات کو کوئی نیگیٹو نہیں لیا، اس نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا بات کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے تو قرآن تو بھی پڑھا ہی نہیں ہے، صرف خطبہ پڑھا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جناب کیا کیفیت طاری ہو گئی اس بندے کے اوپر۔ اس نے کہا جی ذرا ایک بار دوبارہ مجھے سنائے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہی جب کلمات دوبارہ ریپیٹ کیے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ یہ جس شخص کے اوپر اس طرح کے اثرات ہوں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہے۔ تو بڑا یونیک کلام ہے، قرآن نہیں تھا، صرف رسول اللہ کی فصاحت اور بلاغت سنی اس نے۔ تو اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو تو ایمان لے آنا چاہیے تھا جو نبی علیہ السلام کے مخالفین تھے، اور انہوں نے علاج کے لیے اپنی طرف سے ایک بڑا ایکسپرٹ آدمی بھیجا۔ وہ ایکسپرٹ قائل ہو گیا کہ بھائی میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوں، یہ شخص مجنون نہیں ہے۔ جو مجنون آپ کو گمان کر رہے تھے ان کی تو وہ فیلڈ ہی نہیں تھی، وہ تو صرف گالی گلوچ تک تھے، اندازے لگا رہے تھے۔ جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ غیبی کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی انسان نہیں بات کر سکتا اس طرح کی۔ لیکن دیکھیں ہدایت پھر بھی اسی اکیلے کو ہی ملی ہے۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگر ہی ایمان لے کر آئے، دوسرے جو دیکھنے والے تھے جو ان جادوگروں کو لے کر آئے تھے انہیں ہدایت نہیں ملی۔ ہونا تو چاہیے تھا جب جادوگر ایمان لے آئے کہ یہ جادو نہیں ہے تو تمہیں تو ویسے ہی ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ تمہاری تو فیلڈ ہی نہیں ہے۔ جن کی فیلڈ ہے وہ مان رہے جادو نہیں ہے۔ ہر فیلڈ میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ اس کی ایپیکس کو جانتا ہے۔ جادو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے ایک جادوگر ہی بتا سکتا ہے نا۔ جب جادوگر کہہ رہے کہ یہ جادو نہیں ہے تو جو اس فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں انہیں تو کم از کم ایمان لے آنا چاہیے، نہیں لے کے آئے۔ اسی طریقے سے جب جھاڑ پھونک کرنے والا ایک شخص جو
جنات کا اثر نکالنے والا ہو، وہ شخص یہ کلیم کر دے کہ یہ نبی مجنون نہیں ہے، واقعی یہ اللہ کے پیغمبر ہے، تو باقیوں کے تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی، باقی تو شاہی کوئی نہیں. ہاں سیدھی سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تفکر کر کے دیکھ لیتے، ان کے جو ساتھی ہیں ان کے اوپر کوئی جنات کا اثر نہیں. ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو نہیں ہے مگر کھلا ڈر سنانے والے.